السلام علیکم ویورز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عہد 1451 کاف میم بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر مصر میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بربادی کا باعث ہوگا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کی ملکہ کی نظر سے گزرا۔ اس نے آپ کو بطور فرزند بنا کر پالا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس کا نام قابوس ابن معصب ابن ریان تھا۔ کردار کے لحاظ سے یہ فرعون بابل کے نمرود کا بھائی تھا۔ دونوں ہی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مامور کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے دو مطالبات کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل پہ جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دے۔ قاہر و مطلق انسان فرعون کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت ہی کا غرور سوار تھا۔ وادی طور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ان کو پیغمبری عطا ہوئی۔ ان کو فرعون کی ہدایت کے واسطے متعین کر دیا گیا اور عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا ہوئے۔ فرعون اپنے جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا، مگر وہ سب خود کو حضرت موسیٰ کے مقابلے سے عاجز پا کر ایمان لے آئے۔ بعد ازاں آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا نیل پڑتا تھا۔ حکم ربی کے تحت آپ نے اس پر عصا مارا، دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور دریا میں ایک راستہ سا بن گیا۔ فرعون بھی ان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا پر پہنچا اور ایک راستہ بنا دیکھا تو بلا جھجک آپ کے پیچھے ہی اپنا لاؤ لشکر سمیت دریا میں اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت پار اتر گئے تھے، مگر فرعون اپنے تمام ساتھیوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ پھر آپ کوہ طور پر اتر گئے اور وہاں پر اللہ کی کتاب تورات آپ پر نازل ہوئی، لیکن آپ کی غیر موجودگی میں سامری نام کے جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ واپسی پر آپ نے بچڑے کو تو آگ میں ڈال کر گلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو بجائے شہروں میں بسانے کے ایک بیابان میں لے گئے، جہاں 40 سال کا عرصہ ان کی غلامانہ عادتوں کی اصلاح میں گزارا۔ آج سے کئی سال پہلے اس فرعون کی لاش دریائے نیل سے مل گئی تھی، اور جس کے بعد آثار اور علامات دیکھ کر طبقات الارض کے بڑے بڑے ماہرین اور سائنسدانوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ وہی فرعون ہے جو جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے غرق ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی اس کی مومیائی ہوئی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان پر کتاب نازل کرے گا جس میں بنو اسرائیل کے لیے اوامر و نواہی ہوں گے۔ تو جب فرعون ہلاک ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں خلیفہ بنایا اور ان دنوں کے روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، جس میں وعظ و نصیحت اور ہر چیز کا بیان تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے تو انہیں بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، جسے سامری نے زیورات سے ان کے لیے تیار کیا تھا، اور انہیں یہ کہا کہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو یہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں غصہ ہوئے اور انہیں ملامت کی اور انہیں حق بیان کیا، اور پھر بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ بنو اسرائیل بچڑے کی عبادت کرنے پر نادم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمی اختیار کیے
اور انہیں کوہ طور پر لے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے کیے کی ندامت کا اظہار کرے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن ان میں سے بعض اس پر ایمان نہ لائے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور نافرمانی کی، اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے احکام سے ہی کترانے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ ارض مقدس فلسطین میں چلے، تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے، اور پھر اہل فلسطین جو کہ سخت تھے ان سے ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور سرکشی کرنے لگے۔ جب لوگ سرکشی پہ اتر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں یہ خبر دی کہ ارض مقدس ان کے لیے حرام ہے، اور رہ کر وہ زمین میں 40 سال تک گھومتے پھریں گے اور اس پر غمزدہ نہ ہوں گے۔ اور پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کی ملامت کی اور ان کے شکوے شکایت کی کثرت پر صبر کیا، اور ان 40 سالوں میں ہارون علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور بنو اسرائیل کی اکثریت بھی فوت ہو گئی۔ اور جب یہ مدت ختم ہوئی تو یوشع بن نون علیہ السلام انہیں لے کر ارض مقدس میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ اسے فتح کر لیا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ارض مقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور وہ اپنے سرینوں کے بل داخل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت عظیم نعمتوں سے نوازا اور انہیں فرعون سے نجات دلائی اور انہیں اچھا اور طبیب رزق دیا، اور ان میں انبیاء اور بادشاہ پیدا کیے اور انہیں سب جہانوں والوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان سب نعمتوں کا کفر اور ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ اور یہودیوں کے برے اقوال اور خبیث قسم کے افعال ہیں جن کی وجہ سے وہ لعنت کے واجب ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ ان اقوال و افعال میں سے کچھ کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بخل کی تہمت لگائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا خرچ کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا۔ اور جب انہیں تورات پہنچی تو اس کے بارے میں سارے احکام کا انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ظلم کو مباح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور سود لیا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھایا، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ان کے جرائم میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی۔ اور یہودی لوگوں میں سے بزدل ترین انسان ہیں، اور ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کی خواہشات بھی ہر ایک سے جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور منافق لوگ تم میں سے اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں چھپ کر یا پھر دیواروں کے آڑے لے کر۔ آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں شدید اختلاف ہے، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اور یہودی مومنوں کے سب سے بڑے اور جانی دشمن ہیں، اور یہودی موت کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اور یہودی اپنی ضلالت و گمراہی اور فساد اور سرکشی اور تحریف پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور رسول بھی مبعوث کیے تاکہ انہیں صراط مستقیم کی طرف واپس لایا جا سکے۔ تو ان میں سے کچھ تو مومن ہو گئے اور کچھ نے کفر کیا، حتیٰ کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہودی پہلے بھی گمراہی میں تھے اور فساد اور سرکشی کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور آج بھی وہ اسی بات پہ قائم و دائم ہیں۔